السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اعلیٰ شخصیت آئیں، نہ آپ سے پہلے کوئی اعلیٰ شخصیت آپ سے بڑھ کر آئی ہے، نہ قیامت تک آنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شخصیات کا احترام کرتے ہوئے، شخصیات کی اچھی باتوں کو لیتے ہوئے، اصل شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کے عادات مبارک، آپ کی حیات طیبہ، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی جس حد تک ممکن ہو ہم کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری، آپ کو یہ ایک بہت بڑا زخم لگا۔ ابھی تک اپنے بیٹے کے زخم کو آپ نہیں بھولے تھے۔ وہ بیٹا جو آپ کے اس پوتے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے کی بیوی محمد کی ماں، جب کہ آپ کی عمر صرف 6 سال ہے، وہ بھی وفات پا جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا دکھ اور المناک معاملہ تھا سیدنا عبد المطلب کی ذات کے لیے۔ اور آج کل آپ دیکھیں، آج کل کی کیا بات ہے، بلکہ یہ ایک پکی بات ہے کہ دادا کو بیٹوں سے زیادہ اپنے پوتے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور پھر پوتا محمد جیسا ہو، اللہ اکبر۔ عبد المطلب نے آپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی کہ اب میں نے اپنے اس پوتے کو اس طرح پالنا پوسنا اور اس طرح اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بیٹا ہے یا پوتا ہے، بلکہ آپ اپنے بیٹوں پر اپنے پوتے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض بیٹے تھے جو اکثر تو سارے اب بیٹے اپنی اپنی اولادوں والے تھے، بڑے تھے، لیکن ان کی اولادوں کو یا ان کو آپ نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دی۔ عموماً یہ آج بھی عرب کے اندر رواج ہے، اور اس وقت بھی رواج تھا۔ بیت اللہ کے سامنے آ کر فرشہ، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ قالین بچھایا جاتا۔ عبد المطلب چونکہ سردار تھے اپنی قوم کے اور بیت اللہ کے متولین میں سے تھے، تو آپ کے لیے فرش بچھایا جاتا اور آپ اپنے بیٹوں کو وہاں پر بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھاتے۔ کسی کو اپنے فرش پر، یعنی جو خاص مخصوص فرشہ بچھایا جاتا، تو دادا جان اس پر کسی بیٹے کو نہیں بٹھاتے تھے، بلکہ اپنے پوتے کو ساتھ بٹھاتے تھے اور آپ کی پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کا چچا یعنی عبد المطلب کا کوئی بیٹا اس فرش پر بیٹھنے کی کوشش کرتا یا محمد کو وہاں سے اتارنے کی کوشش کرتا اس قالین پر سے، تو عبد المطلب سختی سے روک دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ جگہ اس کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
کرتے کرتے 2 سال گزرے کہ اچانک دادا کی، اب ظاہر ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو دادا کی حالت بگڑی اور 2 سال بعد دادا بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جاتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھے، ان کو وصیت کی کہ اپنے اس بھتیجے کو، میرے اس پوتے کو اب آپ نے سنبھالنا ہے، آپ پر بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 8 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر تک، اب دیکھیں جو آپ نے محسوس یا غیر محسوس طرح اپنے باپ کی موت، والدہ کی موت، اور اپنے دادا جو اب آپ کی پرورش کرنے کا ذمہ دار تھا، اس کی موت گویا اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو ایسے بچے کے متعلق آپ سوچ لیں کہ کتنی تکالیف آپ پر آ رہی ہیں، اور یہ تکالیف کندن بنانے کے لیے کہ ایک ایسی شخصیت تیار ہو جو ہر قسم کی مشکل حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کا گر جانتا ہو، اور امت کی، اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرا تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ۔